بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قابل صد تکریم صدر جلسہ موقر علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، لائق احترام دانشوران قوم ملت ذی وقار سامعین، اس روح پرور اجلاس کے موقع پر اولاً بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو کر حمد و ثنا اور آداب خداوندی بجا لاتا ہوں، اور ساتھ ہی باعث کن فقاں خادم الانبیاء محبوب کبریٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد کوئی شخصیت، کوئی ذات قابل تعریف، لائق نعت و مدح اور جامع کمالات و صفات ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ کے محبوب ذات گرامی ہیں۔ تاریخ کا طالب علم اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ سرزمین میوات ہر دور میں ایسے علم و فضل اور اولیاء اللہ کا مورد مسکن رہا ہے جن کے نور الہی اور بے مثال فانوس کی لو سے علم و عرفاں، صلاح و اصلاح اور رشد و ہدایت کی سینکڑوں نئی اور پرانی شمع اور چھوٹے بڑے چراغ روشن ہوئے، اور جن کی دعا نیم شبی کے طفیل لوگوں کو دین اسلام، ایمان و ایقان، خلوص للہ، تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی دولت نصیب ہوئی۔ انہی اہل فضل کمال میں کوکب زمان، معلم میوات، علامہ مولانا عبدالسبحان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت اور عظیم شخصیت ہے۔ ایسی عظیم المرتبت ہستی کی سیر و نواح سوانح کو محفوظ رکھنا اور اسے نئی نسل تک پہنچانا قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علمی شخصیتیں اکثر اپنے تصنیفی علمی کارناموں سے زندہ رہتی ہیں، لیکن اگر کسی نابغائے روزگار ہستی کو تصنیف و تعلیف سے اشتغال کا موقع نہ ملا ہو تو پھر ان کے قابل تلامذہ اپنے استاذ کے علمی سرمایہ اور افادات غالیہ کو جمع کر کے محفوظ کر دیں تو یہ ان کی زندگی کو باقی رکھتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ ان کی شخصیت لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں کوکب زمان کے باکمال شاگردوں، خاص کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ اٹاوڑی، مولانا حبیب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ گھاسیڑوی کی ذات گرامی پر کہ انہوں نے اس جانب اپنی توجہ مبذول کی اور اپنے استاد کی مقدس زندگی، ان کے تمام تر علمی دینی کمالات کو مرتب کرنے کی بھرپور سعی و کوشش ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں قدم رکھا۔ رشک کرتا ہے زمانہ ایسے باکمال اور ہونہار شاگردوں پر، کسی نے کیا خوبی کہا ہے، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد جوہر جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ حضرت کے وصال کے 35 سال بعد حضرت کے تلامذہ محبین مخلصین کی جانب سے مورخہ یکم شعبان معظم 1412 مطابق 6 فروری 1992 بروز جمعرات بمقام مدرسہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفیظ القرآن کریم گھاسیڑا نوح میوات ہریانہ زیر صدارت مولانا عبدالغفار صاحب نور اللہ مرقدہ ایک تاریخ ساز سیمینار کے انعقاد عمل میں آیا۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں کوکب زمان کی خدمات جلیلہ اور مسائل جمیلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک وقیع جامع اور معنی مقالہ پڑھا جو کوکب زمان کی زندگی کے تمام گوشوں کو احاطہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر حضرت مولانا حبیب الرحمان خان صاحب گھاسیڑوی نور اللہ مرقدہ نے نہایت جامع خطبہ استقبالی پیش کرتے ہوئے مجلس مذاکرہ کی اہمیت و افادیت اور غرض و غایت پر کوکب زمانہ اور کوکب زمان نمونہ اسلاف حضرت العلامہ مولانا عبدالسبحان صاحب قدس سرہ کی بے مثال قربانیوں اور کارہائے نمایاں کو نہایت سلیس انداز میں اجاگر کیا تھا۔ اس بابرکت مجلس مذاکرہ میں خطہ میوات کی عبقری شخصیات، مقتدر علماء فضلاء اور حضرت کے لائق و فائق تلامذہ کو دعوت دی گئی، بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد رمضان صاحب چندینی، قاری محمد یوسف صاحب قریشی، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب گھاسیڑوی، مولانا عبدالعزیز صاحب ظفر جنک پوری، مولانا عبداللہ صاحب گھاسیڑوی، حضرت مولانا ڈاکٹر اسلام الدین صاحب قاسم شیر کوٹی، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اٹاوڑی، حضرت مولانا نور محمد صاحب اٹھاوڑ، حضرت مولانا امام الدین صاحب گودھولا، مولانا بشیر احمد صاحب ٹائی، مولانا رحمت اللہ صاحب رائے پور، حضرت مولانا رسول صاحب نگر، حضرت مولانا محمد سعید صاحب امین مالم، حضرت مولانا سلمان صاحب باجوٹ، حضرت مولانا صدیق صاحب اٹاوڑی، حضرت مولانا فتح صاحب مالم، حضرت مولانا بشیر احمد راشد الامین مالپوری وغیرہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مدرسہ ابی بن کعب کو اس تاریخ ساز سیمینار کی میزبانی اور خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ برسر تذکرہ عرض کر دوں کہ حاضرین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ مولانا موصوف علیہ الرحمہ کا کیا لقب رکھا جائے جو ان کی شایع نشان ہو، تو حاضرین کی جانب سے مختلف القاب پیش کیے گئے۔ اخیر میں کوکب زمان لقب رکھے جانے پر سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن جب استاد محترم حضرت مولانا محمد سعید صاحب امین مالب نور اللہ مرقدہ سابق سر تحفظ ختم النبوت علاقہ میوات کو
اپنے تاثرات کے اظہار کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تو انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے برجستہ ارشاد فرمایا کہ کہو کبے زماں کا لفظ اب بھی حضرت مولانا عبد سبحان صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقدس و عظمت کے پیش نظر کم ہے، لہذا اس سے بھی کوئی جامع اور معنی لفظ ہو تو حضرت اس کے مستحق ہیں۔ آج کے ترقی پذیر دور اور بدلتی بگڑتی دنیا میں لوگوں کے سامنے ایسے مخلص، حق پرست اور خدا شناس انسانوں کے احوال سوانح پیش کرنے چاہیے جن سے مظلوم و مجبور انسان کو کوئی فائدہ اور سکون ملا ہو، جو انسانیت، الفت و محبت، یکجہتی، بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری، جگر سوزی اور دوسروں کے لیے مر مٹنے کی لازوال مثال اور انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہوں، جنہوں نے پوری بنی نوع انسان سے پیار کرنے کا درس دیا ہو، مخلوق خدا کو سیدھی راہ دکھائی ہو، دنیا میں آرام، آخرت میں نجات پانے کا طریقہ بتایا ہو، عبادت کی پرپیش دیوادیوں سے نکال کر یہ خدا کی عبادت کا سچا سیدھا راستہ بتلایا ہو، بندگان خدا کا مالک حقیقی سے مضبوط رشتہ جوڑا ہو، ظلم و ستم، جور و جفا، حق تلفی، ناانصافی، بدکاری و سیاکاری، جنایت و غبن و مکر و فریب کے شکار لوگوں کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا ہو، اور انہی کاموں کو کرتے ہوئے زندگی کا آخری ایام مکمل کر کے راہی ملک قدم ہوئے ہوں۔ ہمارے اسلاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سچے داعی امین رہے اور جنہوں نے اپنی تقریر و تحریر، دعوت و تبلیغ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عمل کو اطراف عالم عام کرنے کا فریضہ انجام دیا، انہی میں سے ایک برگزیدہ عظیم المرتبت شخصیت معلم میوات حضرت اقدس مولانا عبد سبحان صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جہاں سے عمر بھر تبلیغ و ارشاد، وعظ و نصیحت و اصلاح کے تیز دھارے سے ابلتے رہے، جن کا جمال حسن اور حسن عمل ایک ایسا جوئے آب تھا جس کا شیریں اور شفاف پانی دلوں کی باد سموم سے جھلتی ہوئی کھیتیوں کو سبززار اور غزار بنا دیا تھا۔ ان کی جادوئی زبان و بیان سے نوجوانان اسلام میں عزم و استقلال، فکر و تدبر، جوش و امنگ، عقل و شعور اور شوق عمل کا جذبہ بے کران پیدا ہوتا تھا۔ انداز درس و تدریس نہایت سہل، آسان ہونے کی وجہ سے اس علمی چشمے سے سینکڑوں افراد نے اپنے علمی تشنعی بجھائی جنہیں قید و تحریر میں لانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ساری خوبیاں بلا شبہ کوکب زمان حضرت علامہ مولانا عبد سبحان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ذات با کمال میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت کی طرز زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہان فانی میں اس طرح جیو کہ تمہارا جسم موت آ جائے پر تمہارا کردار، تمہاری شخصیت ہمیشہ زندہ رہے۔ بے رحم موت تمہارے جسم تک تو پہنچ جائے لیکن تمہارے اخلاق و کردار کی بلندیوں کو نہ چھو سکے۔ اس امر سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ دنیا میں عاجزی ہی اصل میں کردار کی بلندی ہے۔ حضرت کے جسم کو اگرچہ موت آ چکی ہے مگر ان کی شخصیت، ان کا کردار صدیوں ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ ہم لوگ اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا حضرت کی بننے کی کوشش کریں تو ہم دین دنیا کے صلاح و فلاح سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا عبد سبحان صاحب ممتاز عالم دین، نابغائے روزگار شخصیت کے حامل تھے، صاحب فضل و کمل، ماہر علم و عمل اور مجمع علم و عمل تھے۔ آپ بڑے خلیق، ملنسار، بامروت اور زاہد و عابد تھے۔ وہ آپ کی ذات عالیہ فکر و نظر، فہم و فراست، فضل و کمال اور علم و متانت کے ایک حسین سنگم تھی۔ سادہ مزاج، تصنع و تکلف سے بیزار، اخلاق و محبت کا پیکر، اخلاق و عادات میں آپ اسلاف کے سچے جانشین ہیں۔ جیسا کہ خلف اکبر حضرت مولانا عبد الغفار صاحب راقم تراز ہیں کہ آپ ظاہری باطنی کمالات کے جامع تھے، علم و عمل کے پیکر، زہد و تقویٰ کے مجسم، خشیت و الہی انابت اللہ کے مرقع، عاجزی انکساری کی تصویر، فروتنی عبدیت کا مظہر، سادگی و بے تکلف کا کامل نمونہ، قناعت و توکل کی مثال، استغفار استقامت کا اسوہ۔ غرض ایک مومن کامل جس میں صفات متصور ہو سکتی ہیں وہ سب میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ سادگی ایک اعلیٰ انسانی جوہر ہے۔ والد رحمۃ اللہ علیہ لباس، وضع قطار، رہائش و بود و باش، بات چیت، کھانے پینے میں سادگی اور بے تکلفی کا ایک نمونہ تھے۔ کھانے پینے میں کسی چیز کا شوق نہیں تھا، جو کچھ میسر آ جاتے بلا تکلف کھا لیتے۔ آرائش و زیبائش سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو جو کسبی اور وہابی صلاحیتیں دی تھی بے مثال تھی۔ ہر فن سے دلچسپی، ہر علم سے لگاؤ تھا، نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، علوم حدیث اور منطق، فلسفہ وغیرہ فنون میں بڑی مہارت تھی۔ چونکہ آپ کے مزاج میں نقصان تمامی کے کوئی جگہ نہیں تھی، ہر شے میں تمام و کمال آپ کے مطمع نظر ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ نے وقت کے مائع ناز اور جید الاستاد اساتذہ حضرت مولانا محمد کامل صاحب کاندھلوی، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب اور قدوۃ المحدثین وغیرہ سے کسب فیض کیا۔ وہیں منطق فلسفہ کے اعلیٰ تکمیل مولوی سکندر علی ہزاروی سیکھی، جبکہ حکمت و طب کی تعلیم حکیم جمیل الدین صاحب والد ماجد حکیم محمد اسماعیل حکیم عبدالجلیل دہلوی سے حاصل کی۔ بہرحال یہ تھوڑا سا لمبا مقالہ ہے،
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اسی مبارک مجلس میں اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، اور میں شکر گزار ہوں خصوصاً مولانا عارف الیاس ندوی صاحب کا کہ انہوں نے اس نوجوانی کے عالم میں اور اس کم عمری میں اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایسی خدمت انجام دی اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی جاری و ساری رہے گی۔ اور میں اپنے ان تمام ہندوستان کی عبقری شخصیات کا شکر گزار ہوں جو ابنائے ندوہ کی دعوت پر تشریف لائے اور انہوں نے بہت وقیع اور جامع مقالات پڑھے جو ہمارے لیے انشاءاللہ قابل قدر بھی ہیں اور لائق تحسین بھی ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں مفتی طارق سلیم ندوی صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً مولانا عارف الیاس ندوی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آج اس کی محفل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔